بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور چینی کے بحران اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے دی گئی سبسڈی کے حوالے سے پچھلے 2-3 مہینوں سے چرچا ہے اور اس میں مختلف تبصرے و تجزیے جاری تھے۔ حکومت نے اس سلسلے میں ایک انکوائری بھی کروائی تھی، پھر اس کے بعد اس کی فورینزک رپورٹ بھی تیار کروائی ہے، جس کی ساری ذمہ داری واجد ضیاء صاحب کو دی گئی۔ موصوف اپنی جگہ پر بہت ایک قابل آدمی ہیں اور ماضی میں بھی ان کی رپورٹیں بڑی مشہور اور معروف رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ واجد ضیاء صاحب کی وجہ سے اب سیاسی منظرنامے سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ واجد ضیاء صاحب اپنے ماضی کی طرح اب کس طرح کی رپورٹ قوم کے سامنے لے آتے ہیں۔ جو رپورٹ شوگر سکینڈل کے حوالے سے یا چینی مافیا کے حوالے سے آپ جو بھی اسے نام دے دیں، وہ کابینہ کے میں پیش کی گئی ہے اور کابینہ کی منظوری کے بعد اسے پبلک کیا گیا ہے یا قوم کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے نکات اٹھائے گئے ہیں جن سے اگرچہ قوم پہلے بھی آگاہ تھی، بہت سارے لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر ان چیزوں سے آگاہ تھے اور جانتے تھے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ بہت سارے حلقے اپنی اپنی وجوہات کی بنیاد پر خاموش تھے یا اپنے لب سی رکھے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق جو کہ ملک میں موجود کوئی تقریباً 76 شوگر ملوں کے حوالے سے مرتب کی گئی ہے، فورینزک رپورٹ میں جہانگیر خان ترین صاحب، مخدوم شہریار صاحب، مونس علی صاحب اور میاں فیملی یعنی میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی فیملی اور زرداری صاحب کی جو فیملی ہے ان سے جو جڑی ہوئی یا ان سے منسلک یا ان کی ملکیتی جو شوگر ملیں ہیں، ان کو اس شوگر سکینڈل کا یا بحران کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شوگر ملز مالکان جو ہیں اپنی ملوں کے اندر 2 طرح کے رجسٹر رکھتے ہیں۔ ایک وہ رجسٹر ہوتا ہے جو گنا بیچنے والے کاشتکار اور ملز مالکان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ایک وہ رجسٹر ہوتا ہے جس میں جو حکومت اور ملز مالکان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی گنا جو خریدتے ہیں کاشتکار سے اس میں کچھ اور لکھا جاتا ہے، اور جو حکومت کو بتایا جاتا ہے وہ اس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ اس میں 2 نمبری کی جاتی ہے اس رپورٹ کے مطابق۔ اسی طرح جو چینی کی پیداوار ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے اس حوالے سے بھی ملز مالکان حکومت کو غلط اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ جب یہ ملیں قائم کی جاتی ہیں ان کی پیداواری جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی ہے، اور پھر حکومت سے اجازت یا NOC لیے بغیر یہ ملیں اپنی پیداواری صلاحیت بڑھا لیتی ہیں۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اس کے علاوہ چینی برآمد کرنے کے نام پر سبسڈی لی جاتی ہے، اور یہ کافی عرصے سے سبسڈی لی جا رہی ہے، اور بدقسمتی سے یہ جو سبسڈی لی جاتی ہے وہ اس بنیاد پہ لی جاتی ہے کہ ہم جو ہے چینی باہر ممالک کو بیچ رہے ہیں یا برآمد کر رہے ہیں، اور ہماری بیشتر جو چینی ہے وہ افغانستان کو بیچی جاتی ہے یا برآمد کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جتنی پاکستان سے دکھائی جاتی ہے کہ اتنی ہم نے فرض کریں ہم نے 500 ٹن بھیجی ہے، تو وہاں یہ جو پہنچتی ہے وہاں 200 ٹن بھی نہیں پہنچتی۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں سے بھیجی جانے والی چینی کی مقدار زیادہ دکھائی جاتی ہے، اور جو افغانستان میں پہنچتی ہے وہ کم وہاں پہنچتی ہے۔ باقی جو بچنے والی چینی ہوتی ہے وہ یہاں اوپن مارکیٹ میں اپنے کارندوں کے ذریعے 2 نمبری کے طور پر وہ بیچ دی جاتی ہے۔ مل مالکان یہ اپنا ایک رویہ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں، طریقہ کار اختیار رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بھی یہ سارے ایسے نکتے ہیں، یہ ایسی معاملات ہیں ظاہر ہے جس پر پوری قوم جو ہے وہ شدید فکر مندی کا شکار ہے، اور حکومت بھی اب اس حوالے سے اس رپورٹ کو
اس نے نیب کو بھیج دیا ہے کہ اس کے خلاف جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف ضابطۂ فوجداری کے تحت مقدمات درج کیے جائیں۔ یقیناً جن لوگوں کا نام آیا ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر اس کی تردید بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے عدالتوں میں چلے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عدالتوں سے انہیں اسٹے بھی مل جائیں اور یہ رپورٹیں یہیں کہ یہیں دھری کی دھری رہ جائیں، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اہم بات ہے کہ حکومت نے جو یہ بھیڑوں کے چھتے میں جو ہاتھ مار دیا ہے، تو یہ بہت سارے لوگ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے اور ان کا رد عمل بھی یقیناً آئے گا۔ لیکن اگر اب حکومت نے یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے، عمران خان نے اگر یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کہانی کو اب پائے تکمیل تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ قوم اس عذاب سے چھٹکارا پا سکے۔ دوستو، ہمارے ساتھ ہی مشرقی جو ہے پنجاب موجود ہے، جو ایک ریاست ہے بھارت کی، وہاں یہ قانون موجود ہے کہ 5 6 7 لوگ جو کہ کاشتکار ہیں وہ مل جل کے اپنی چھوٹی سی شوگر مل کا جو ایک یونٹ لگا لیتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی کو چینی بنانے کی آزادی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی طرح صرف جو شوگر مل والا ہے وہ شوگر یا چینی بنا سکتا ہے اور کسی کو چینی بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ گڑ تو بنا سکتا ہے، چینی نہیں بنا سکتا۔ یہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے حکومت پاکستان نے اپنے قانون میں، اس پابندی کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح مشرقی پنجاب میں چھوٹے چھوٹے یونٹس شوگر ملوں کے لگے ہوئے ہیں، کاشتکار مل جل کے 2 4 کاشتکار مل کے ایک یونٹ لگا لیتے ہیں اور چینی بناتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک مسابقت کی فضا یا ایک مقابلے کی یا کمپٹیشن کی فضا بنتی ہے، چینی کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ذلیل خوار بھی نہیں ہونا پڑتا۔ وہ اب مل جل کے اپنا کارخانہ بھی اپنا لگا لیتے ہیں، کارخانہ جو بھی مل ہے، اور پریشانی بھی نہیں ہوتی، ان کو CPR کے لیے نہیں جانا پڑتا، پیمنٹ کے لیے نہیں جانا پڑتا، کھاد سپرے کی مشکلات سے نہیں گزرنا پڑتا، تو وہ آسانی سے، اور اس کی خوشحالی کا بھی یہی راز ہے۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ پابندی جو لگائی ہوئی ہے کہ صرف شوگر مل والے ہی چینی بنا سکتے ہیں، اس پابندی کو ختم کیا جائے، ہر کاشتکار کو یہ حق دیا جائے کہ وہ چینی بنا سکے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ حکومت پاکستان یہ قانون بنا دے کہ اگر کسی نے، جس طرح باقی جو صنعت کار ہیں وہ اپنی چیزیں بیچتے ہیں، برآمد کرتے ہیں، کسی کو سبسڈی نہیں ملتی، تو چینی برآمدگان جو ہیں، برآمد کنندگان جو ہیں، جو چینی برآمد یا ایکسپورٹر جو ہیں، ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی جائے کہ بھلے آپ چینی برآمد کریں یا نہ کریں، آپ اس شعبے سے منسلک ہوں یا نہ ہوں، حکومت پاکستان عوام کے ٹیکس سے آج کے بعد تمہیں سبسڈی کسی بھی صورت میں نہیں دے گی، یہ پابندی لگا دینی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں یہی چینی، بلکہ اس سے بھی اچھی کوالٹی کی چینی بہت کم ریٹ میں دستیاب ہے، لیکن بدقسمتی سے عام پاکستانی کو وہی چینی جو باہر جو ہے 30 40 50 روپے ملتی ہے فی کلو، یہاں ہم 70 80 روپے فی کلو لینے پر مجبور ہیں۔ اب اگر باقی چیزیں بھی ہم درآمد کرتے ہیں، اگر تھوڑے عرصے کے لیے 1 2 سال کے لیے حکومت پاکستان یہ چینی درآمد کرنے کی اجازت دے دے، تو یہ جو شوگر جو مافیا کے نام سے ایک نیکسس بنا ہوا ہے، یہ سارا ٹوٹ جائے گا۔ ان کو پتہ جائے گا کہ بھی کس طرح یہ باہر سے آنے والی چینی یہاں عام پاکستانی کو 30 40 روپے کلو مل رہی ہے اور یہ 80 روپے بیچ رہے ہیں، تو یہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ کچھ عرصے کے لیے صحیح، یہ اس میں مشکلات ضرور رہیں گی، لیکن حکومت پاکستان اگر چینی درآمد کرنے کی اجازت دے دے تو یہ جو شوگر مل مالکان ہیں یہ بالکل ناک کی سیدھ میں چلیں گے اور حکومت پاکستان پر کے ساتھ بارگیننگ پہ اور تعاون کرنے میں مجبور ہو جائیں گے، اور سب لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ اصل میں کتنی منافع لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے کی مثال ہے کہ 1 سال کو شوگر مل لگاتا ہے اور 3 سال کے بعد وہ دوسری مل لگا لیتا ہے، پھر 6 سال کے بعد اس کی 3 ملیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے 2002 3 یا 4 میں 1 مل لگائی ہے، وہ 6 شوگر ملوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ غریب کاشتکار کسان کے خون پسینے کی کمائی ہے جو آج ان مالکان نے شوگر ملوں کی صورت میں اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اور ایک اور اہم بات ہے کہ جہاں ایک شوگر مل لگتی ہے تو 8 10 سال کے بعد وہ شوگر مل وہاں سے شفٹ کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو زمینیں ہیں وہ 5 7 سال تک گنے کی پیداوار دیتی ہیں، اس کے بعد وہ بنجر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہو کہ بھی کسی ایک شہر میں اگر کوئی لگی ہوئی ہے شوگر میں تو 7 8 10 سال کے بعد وہ شفٹ ہو جاتی ہے۔
تو یہ شوگر ملز جو ہیں مالکان یہ ہماری سارے ملک کی زمینوں کو خراب کر رہے ہیں. اور اب تو جو پروہیبٹڈ ایریا تھے، جو ممنوع علاقے تھے، جو کاٹن جو بیلٹ کے علاقے تھے، وہاں شوگر ملز کی اجازت نہیں تھی، خاص طور جنوبی پنجاب میں، رحیم یار خان میں. تو بدقسمتی سے پچھلے 8-10 سال کے دوران یہاں 5-7 جو ہے نا وہ شوگر ملیں لگ گئی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں جو ہے کاٹن ہے وہ ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے اب گنا لگانا شروع کر دیا ہے. پہلے اس کی پیداوار 1200-1400 من فی ایکڑ ہوا کرتی تھی، لیکن کیونکہ اس میں تحقیق نہیں ہے، بیج وہی ہیں جو ہم پچھلے کئی سالوں سے لگا رہے ہیں، اور پھر گنا بہت زیادہ پانی استعمال کرتا ہے، اب زمینیں بھی خراب ہو رہی ہیں، اب اس کی پیداوار کم ہوتے ہوتے صرف 300-400 من پہ آ گئی ہے. اور پھر کاشتکار ذلیل خوار بھی ہوتا ہے، اس کو پیسے بھی نہیں ملتے اور پریشانی بھی ہے، پانی بھی ضائع ہوتا ہے، اور پانی اس کو ڈیزل لگا خرچ کر کے پانی لگانا پڑتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے جو کاٹن بیلٹ کے علاقے ہیں وہاں گنے کی کو ڈسکریج کیا جائے اور وہاں کاٹن کو فروغ دیا جائے. اور جو شوگر مل مالکان اگر آپ امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں تو یہ خود بخود ہی اپنی شوگر ملیں بند کر دیں گے اور یہ ملک کی جان چھوٹ جائے گی. کیونکہ جب تک کاٹن پیدا نہیں ہوگی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ بند ہی پڑ جائے گی. ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں، اب کاٹن ہیں، ہم زرعی ملک اور کاٹن درآمد کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل ملز چلاتے ہیں. وہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہماری ٹیکسٹائل ملیں ہیں وہ ہمیں زر مبادلہ کا بڑا اہم ذریعہ ہیں. بدقسمتی سے پچھلے 7-8 سال سے اب کاٹن کی جگہ شوگر کین یا گنا ہم لگا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری پوری جو ایک جو ہے سیگمنٹ جو ہے انڈسٹری کا وہ سارا کا سارا بند ہوتا جا رہا ہے اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. جو شوگر مل مالکان ہیں وہ تو امیر ہو رہے ہیں، جو شوگر کین لگاتے ہیں وہ غریب ہو رہے ہیں، اور ادھر سے جو کاٹن سے منسلک ہماری انڈسٹری ہے وہ بھی روبہ زوال ہے. اس لیے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب گنے کی بجائے کاٹن کی سے منسلک انڈسٹری کو فروغ دیا جائے اور اس کو ڈسکریج کیا جائے. ایک اور بات دوستوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس جو رپورٹ آئی ہے اس میں آپ دیکھیں جو بھی اس میں نام لیے گئے ہیں یہ سب لوگ کوئی کسی جو ہے قومی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی سے، لیکن اندر سے یہ سب لوگ ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے یہ آسان کام نہیں ہے جس کا بیڑا حکومت نے اٹھایا ہے، اور یہ اس کا رد عمل بھی آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس میں بڑے بڑے نام ہیں ظاہر ہے جن کے ساتھ بہت سارے ہمارے عوامی نمائندے کھڑے ہوئے ہیں. ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کے بہت سارے منتخب نمائندے جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے ان کے ساتھ منسلک ہیں. اس لیے مجھے یہ بھی خدشہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کو غیر مستحکم بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب نیب کے پاس یہ لسٹ چلی گئی ہے. اب جب فوجداری جو کیس بنیں گے تو ظاہر ہے بہت سارے پردہ نشینوں کے نام بھی آئیں گے اور ان کا احتساب بھی ہوگا، تو رد عمل بھی بہت شدید آ سکتا ہے. اور کہیں صوبائی لیول پہ، کہیں وفاقی لیول پہ اس کے اتھل پتھل بھی سامنے آ سکتی ہے. اور یہ بھی خدشہ ہے کیونکہ ایسا واقعات اور حالات کا ایسا سلسلہ چلنے کے نکلے، ایسی جو ملک کے اندر بے چینی کی فضا پیدا ہو جائے کہ خدا نخواستہ ہمارا جو یہ سسٹم چل رہا ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر جو موجودہ نظام کو آگے لے کر جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ موجودہ حالات پر نگاہ رکھیں، کیونکہ کورونا ہو یا بھارت کی جو آئے دن کی جو دھمکیاں ہیں اور جو ملک کے اقتصادی حالات ہیں وہ کسی بھی قسم کے سیاسی عدم استحکام کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں مقام شکر ہے کہ ہماری جو ہماری سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پر ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بھی بے چینی کے آثار جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں ہو سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ قوتیں جو ملک میں استحکام قائم رکھنے میں دلچسپی رکھتی ہیں انہیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے. دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ
میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔